بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. متن تحاویہ کے درس میں شریک تمام عزیز طلباء اور احباب اور مشائخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس میں لگاتار آپ لوگوں کی دلچسپی اور اس میں شمولیت اور اس درس کے نطاق کا لگاتار وسیع ہوتے چلے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس درس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان محض ہے کہ اب تک تقریباً نیپال اور ہندوستان کو چھوڑ کر مملکت سعودی عرب اور فلپین اور بعض دوسرے ممالک سے بھی طلباء اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، اور زبان اردو ہونے کے باوجود مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اردو جالیات کے لوگ ہیں جو الگ الگ ملکوں سے شریک ہو رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اور بھی پڑوسی ممالک سے لوگ شریک ہیں، تو ان تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کا اس مجموعے سے جڑنا مبارک کرے، اور اللہ رب العالمین جو باتیں کہی جاتی ہیں ان سب سے ہمیں سب سے پہلے خود اور پھر جتنے بھی سننے والے اور مشاہدین ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ آج کے درس میں جو چیزیں بتائی جائیں گی ان کا ملخص میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ درس آگے بڑھایا جائے گا۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول قدیم بالابتداء دائم بالانتہاء، اس پر انشاءاللہ کچھ تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ہمیشہ رہنے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ شرعی اعتبار سے اس تعبیر کا کیا حکم ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور پھر قدیم کا لفظ کن معانی پر دلالت کرتا ہے، اور ان معانی کے اعتبار سے قدیم کے لفظ کے بولنے کا کیا حکم ہے، اور ایسے ہی دائم کا کیا معنی ہے، اور اس کے بارے میں کیا گفتگو کی ہے محققین سلف نے۔ پھر اس کے بعد ایک قاعدہ کے تحت کچھ بات چیت ہوگی کہ ذکر کرتے ہیں علماء اور محققین اور سلف قرآن کریم کی آیت سے استنباط کرتے ہوئے یا اس سے استنتاج کرتے ہوئے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو اس سے کہتے ہیں کہ اسماء اللہ کلھا حسنى، اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں وہ حسنہ ہیں۔ تو حسنہ کا کیا معنی ہے، اور اس کے دائرے میں، اس قاعدے کے دائرے میں کیا کیا چیزیں تفصیل میں آتی ہیں، اور کون سی چیزیں یا کون سے نام یا کون سی تعبیریں اسماء و صفات کے باب میں خارج ہو جاتی ہیں، اور کون سی ہیں جن کے بارے میں توقف اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول لا یفنا ولا یبید، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات وہ فنا نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ہلاکت اس کے لیے مقدر ہے۔ اسی طریقے سے امام طحاوی کا قول ولا یکون الا ما یرید، اس کی تشریح کی جائے گی کہ اس کا کیا معنی ہے ولا یکون الا ما یرید، کہ اللہ جو کوئی چیز نہیں ہوتی مگر وہی
جو رب العالمین چاہتا ہے۔ تو یہاں چاہنے سے کیا مراد ہے اور ارادہ کی کیا بحث ذکر کی گئی ہے عقیدے کے موضوع میں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ارادے سے مقصود کیا ہے اور ارادے پر گفتگو کیا ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کا معاملہ ہو، یا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا معاملہ ہو، یا اللہ رب العالمین کے افعال کا معاملہ ہو، ان تمام کے تعلق سے انسان اپنی وہم سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی اپنی عقل اور فہم کا وہاں تک ادراک ہے یا اس کی رسائی ہے۔ اس قول کی تشریح انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو یہ آج کے درس کا ملخص ہے جو آج پیش کیا جائے گا۔ میں چاہوں گا عزیزم ولید سے کہ وہ آج کے درس سے متعلق جو امام طحاوی کی عبارت ہے اس متن کو مختصراً پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیم ابتداء دائم لا انتہاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا تشبه الأنام۔ بہت خوب، جزاک اللہ خیرہ و بارک اللہ فیک۔ یہ تھی عبارت امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو عزیزم ولید نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ آج کا درس ہم آگے جاری رکھیں گے۔ یہ متن بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے تاکہ جن احباب اور مشائخ اور جن عزیز طلبہ کے سامنے متن موجود نہیں ہے وہ اس صفحہ کو دیکھ کر کے اور امام طحاوی کے متن کو سمجھ سکیں کہ ہم گفتگو کہاں پر کر رہے ہیں۔ شروعات 5 نمبر فقرے سے آج کریں گے انشاءاللہ۔ قدیم بالابتداء دائم بالانتہاء، چونکہ اس سے پہلے 4 جو فقرے ہیں یا 4 جملے ہیں ان پر گفتگو کل کے درس میں مکمل ہو چکی ہے۔ تو قدیم بالابتداء دائم بالانتہاء لا یفنا ولا یبید ولا یکون الا ما یرید لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام ولا یشبہ الانام حی لا یموت قیوم لا ینام خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ کہ لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام تک انشاءاللہ اپنے درس کو پہنچا سکیں آج۔ اللہ رب العالمین اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمائی ہے آج کے درس کی جو عبارت ہے ان کی، کہ قدیم بالابتداء دائم بالانتہاء، اللہ رب العالمین کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ اس سے پہلے کے جملوں میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کی توحید کا مطلق ذکر کیا، پھر اس کے بعد توحید اسماء و صفات سے گفتگو شروع کی، اور توحید اسماء و صفات اور افعال کا ذکر کرنے توحید الوہیت کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے توحید اسماء و صفات اور افعال کو ذکر کیا، پھر توحید ربوبیت کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد توحید الوہیت کی طرف لوٹ گئے۔ اس طریقے سے انہوں نے توحید کی تینوں اقسام پر گفتگو کی۔ اب اس کے بعد انہوں نے آگے فرمایا کہ قدیم بالابتداء دائم بالانتہاء۔ یہاں اصل مقصود امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات کی صفات سے منزہ قرار دیں۔ مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ یا تو ماضی میں ان کا انقطاع ثابت ہے یا مستقبل میں انقطاع ثابت ہے، یا دونوں طرف سے انقطاع موجود ہے۔ کوئی چیز جو پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ عدم اس کو لاحق ہو جائے گا۔
تو یہ مخلوقات کے ساتھ یہ نقص جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نہ ماضی میں کبھی اس پر کوئی انقطاع رہا ہے اور نہ مستقبل میں آئندہ آنے والے زمانے میں کبھی کوئی انقطاع لاحق ہوگا۔ یعنی ماضی کے اندر بھی کبھی اللہ رب العالمین کو زوال نہیں لاحق ہوا، اور مستقبل کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیش رہے گا، ابدیت۔ تو لم یزل لا یزال اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے، اس مفہوم کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے لیے جو تعبیر استعمال کی وہ ہے قدیم بالابتدا دائم بالانتہا۔ قدیم اور دائم یہ دو اسماء انہوں نے استعمال کیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے، یا دو الفاظ استعمال کیے۔ ان دونوں الفاظ کے تعلق سے آپ کو اس کا مفہوم بتا دیا گیا، اور مفہوم جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عام طور پر کوشش کی ہے کہ قرآن کے اندر جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، احادیث شریفہ میں جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، اسی کو یہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یہاں پر انہوں نے اس جملے کو جو یہاں پر ذکر فرمایا ہے، یہ در حقیقت قرآن کریم کے اندر جو تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو ہم پورے درس اگر ہم جوائن کرتے رہیں تو پڑھائیں گے کب؟ یہی تو ایک مصیبت ہے کہ مطلب مجھے اسی پر لگا رکھا جائے نا، کہاں سے جوائن کروں بتاؤ؟ اب جو ہے ایک آزمائش بنا کر کے رکھ دیتے ہیں لوگ، ایک بار میں اگر جوائن ہو جائیں تاکہ درس بیچ میں انقطاع نہ ہو۔ کل بھی اس چیز کو کہا گیا تھا، لیکن یہ تکلیف دہ ایک امر ہے۔ جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ قدیم بالابتدا دائم بالانتہا، اس مضمون کو شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن نے اس طریقے سے ادا کیا ہے کہ هو الاول والآخر، اللہ رب العالمین کی ذات سب سے پہلی ذات ہے، اللہ رب العالمین کا وجود سب سے پہلا وجود ہے، اس سے پہلے کوئی اور وجود نہیں۔ اور یہ اول کا جو مضمون ہے اس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرما دیا ہے، اور اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ الاول یعنی لیس قبلہ شیء، والآخر یعنی لیس بعدہ شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشریح جو ہے وہ الاول اور الآخر کے معنی کو پورے طور پر بیان کر رہی ہے۔ یہی مفہوم ادا کرنے کی امام طحاوی نے کوشش کی ہے، لیکن قدیم بالابتدا دائم بالانتہا کہہ کر کے۔ اب یہاں پر غور یہ کرنے کی چیز ہے کہ کیا یہ تعبیر شرعاً وارد ہے کتاب و سنت کے اندر، اور اگر نہیں وارد ہے تو اس طرح کی تعبیر کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں سچی بات یہ ہے کہ یہ تعبیر قرآن و سنت کے اندر وارد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اسماء و صفات کے باب میں قدیم اور دائم کی یہ صفت مذکور نہیں ہے، اور یہ الفاظ مذکور نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ الفاظ اپنے آپ میں قابل اطمینان نہیں ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ خود امام طحاوی رحمہ اللہ کو اس پر اطمینان نہیں تھا، اسی لیے قدیم کہہ کر کے وہ رک نہیں گئے، انہوں نے آگے کیا کہا؟ بالابتدا، گویا بالابتدا کا دم چھلا لگائے بغیر قدیم اگر کہا جائے تو کہیں نہ کہیں وہ چیز امام طحاوی بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ کھٹکنے والی بات ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ۔ یہی معاملہ دائمن کے اندر ہے، دائمن بلانتہا۔ اب یعنی بلانتہا جب تک نہیں لگائیں گے تب تک دائم کا وہ مفہوم نہیں لیا جا پائے گا جو امام طحاوی رحمہ اللہ لینا چاہتے ہیں۔ گویا یہ لفظ اپنے آپ میں لولا لنگڑا اور بیساکھیوں کا محتاج ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ شرعاً یہ تعبیر وارد نہیں ہے، ایک بات یہ ذہن میں آ جانی چاہیے۔ پھر یہاں پر ایک چیز جو ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ اسماء و صفات کے باب میں ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ اسماء و صفات اور افعال وغیرہ کا باب
یا اسماء و صفات کا باب یہ توقیفی ہے، اس کے اندر اپنی طرف سے ہم کسی اسم کا اضافہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کر سکتے، جس قدر وارد ہے کتاب و سنت کے اندر ہم اس سے سر منہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ معاملہ ہے تو پھر اسی کی روشنی میں قدیم اور دائم وغیرہ کی صفات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان صفات کے تعلق سے کیا موقف اختیار کیا جائے۔ یہی اسماء و صفات کے باب میں ایک قاعدہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ اسماء و صفات کا باب توقیفی ہے، اس چیز کو نوٹ کر لیا جائے کہ اسماء و صفات کا باب توقیفی ہے، اور توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر اسماء و صفات قرآن و سنت کے اندر آ چکے ہیں، اگر اسم کی شکل میں آئے ہیں تو اس کو اسم کے طور پر استعمال کریں گے اور اس سے صفت بھی نکالیں گے اور اس سے فعل بھی صادر ہوگا، یعنی اس کا اثر۔ کوئی بھی اسم یا کوئی بھی صفت جو اسماء و صفات کے باب میں آتی ہے تو اس میں 3 چیزیں نکلتی ہیں اسماء سے۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین کے لیے اسم کا ثبوت، نمبر 2 اس سے وصف کا ثبوت، اور نمبر 3 اس کے اثر کا اثبات۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین کے اسماء جب بھی قرآن و سنت کے اندر آئیں تو ان چیزوں کا ذکر، یہ 3 پہلو ہوتے ہیں جو اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس چیز کو بھی جو ہے نوٹ کر لیا جائے، یہ قواعد آگے چل کر کے بہت مفید ثابت ہوں گے ہمارے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں، تو الرحمن اور الرحیم یہ بطور اسم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین رحمان ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے، اور اسی لیے تعبید کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے ہم نام رکھتے ہیں مخلوقات کا، اپنے بچوں کا عبد الرحمن عبد الرحیم نام رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا بطور اسم اللہ رب العالمین کے لیے اسماء و صفات کو ثابت کرنا، اسم کو ثابت کرنا، ان اسماء کو جن کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اور ہر وہ اسم جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے اس سے 3 دلالتیں نکلتی ہیں۔ پہلی دلالت خود اس کو بطور اسم استعمال کرنے کا جواز، نمبر 1 الرحمن اور رحیم اللہ کے اسماء میں سے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ان دونوں سے صفت رحمت کا ثبوت ملتا ہے۔ الرحمن رحمت سے اشتقاق ہے، رحیم رحمت سے اشتقاق ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ رحمان اور رحیم جو اسماء ذکر کیے گئے، ان اسماء سے نکلنے والی صفت کا ذکر کیا گیا، ذو الرحمہ۔ تو ذو الرحمہ یہ رحمان اور رحیم سے نکلنے والی صفت ہوئی، لیکن کیا اسم سے صرف اسم اور صفت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، ایک تیسری چیز ثابت ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ اس کا اثر۔ یعنی رحمان اسم ہے اللہ کا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین صفت رحمت سے متصف ہے، اور دوسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ اس صفت رحمت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندوں پر رحم کرتا ہے، یرحم اللہ بہا من یشاء من عبادی۔ تو یہ تینوں چیزیں جو حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہاں، تو وہ یا قرآن ہی کے اندر آیا ہوا ہے، تو رحم کرنے والا جو ماضی کے صیغے سے، مضارع کے صیغے سے اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کے اثر کو جو ذکر کیا گیا ہے، یہ جو ہے یہ تیسری چیز ہے جو اسم سے نکلتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ تو ان قواعد کو ہمیں جو ہے ازبر رکھنا چاہیے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کے اسماء جو ہوتے ہیں ان سے اسم کا ثبوت ملتا ہے، صفت کا ثبوت ملتا ہے، اور اثر کا ثبوت ملتا ہے۔ جتنے بھی صفات ثابت کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے کتاب و سنت کے اندر، ان تمام سے صفت کا اثبات ہوتا ہے اور اثر کا اثبات ہوتا ہے، اور جتنے بھی اثر ثابت کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، اثر کا مطلب فعل، تو ان افعال سے اللہ رب العالمین کے لیے وہ افعال ثابت کیے جائیں گے، ان سے اللہ رب العالمین کے لیے صفت اگر ثابت ہے تو ثابت کی جائے گی، اور اگر ثابت نہیں ہے تو توقف اختیار کیا جائے گا۔ یعنی یہ قاعدہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں، اس کو ہم آگے تفصیل کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے کہ کس طریقے سے کون سا باب زیادہ کشادہ ہے اور کون سا باب زیادہ تنگ ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو اب آگے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ تو قدیم کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا ہے،
اپنی حدیثوں کے اندر، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس لفظ کو ذکر کیا ہے۔ اور قدیم کے لفظ میں معنوی اعتبار سے بھی کچھ کسر ہے، جس کی وجہ سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے خود بھی قدیم اور دائم کی صفت کو مطلق یا اس لفظ کو مطلق استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ قدیمن کے ساتھ بالابتدا کی قید جوڑ دی اور دائمن کے ساتھ بالانتہا کی قید جوڑ دی۔ اس کے بارے میں ہم حکم آگے بتاتے ہیں کہ کیسے اس کا کیا حکم ہے اور اس کے بارے میں کیا مطلب رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ قدیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدیم کا معنی جو متکلمین اہل کلام جن کے یہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جب شریعت میں وارد نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پتہ کرنا پڑے گا نا کہ یہ لفظ آیا کہاں سے عقیدے کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ اہل کلام کے یہاں سے آیا، متکلمین کے یہاں سے آیا۔ اور متکلمین قدیم کہہ کر کے مراد کیا لیتے ہیں کہ قدیم یعنی وہ ذات جو اپنے علاوہ پر مقدم ہو۔ قدیم وہ ذات جو اپنے علاوہ پر مقدم ہو، یہ معنی اہل کلام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ معنی وہ مراد لیتے ہیں، لیکن کیا لغت کے اندر قدیم کا یہی معنی مراد لیا جاتا ہے؟ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، قرآن کریم کے اندر یہ لفظ وارد ہوا ہے، لیکن وہاں اس استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا مطلقاً جو معنی مراد لینے کی کوشش کی ہے اہل کلام نے، یہ معنی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ لغت میں قدیم کہا جاتا ہے اس چیز کو جو اپنے علاوہ پر مقدم ہو اور جس کے بعد کوئی چیز آنے والی ہو اور جس سے پہلے کوئی چیز گزر چکی ہو، جس سے پہلے کوئی چیز گزر چکی ہو۔ یعنی اپنے علاوہ پر مقدم تو ہے لیکن سب پر مقدم ہو، یہ معنی لغت کے اعتبار سے اس کا نہیں ہوتا۔ دو چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ، کہ اپنے علاوہ پر مقدم ہونا، ٹھیک ہے، یعنی باقی چیزیں جو ہے وہ اس کے بعد ہیں، لیکن وہ سب پر مقدم ہے، اس سے مقدم کوئی اور نہیں ہے، یہ معنی اس کا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ چاند کے لیے ہم نے منازل مقرر فرمائے یہاں تک کہ وہ لوٹ گیا پرانی ٹہنی کی طرح۔ پرانی ٹہنی کی طرح، پرانی ٹہنی جو ہوتی ہے کھجور کی، ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے اور ٹہنیاں وہاں پر ہوتی ہیں، ایک بات، اور پھر یہ کہ وہ ٹہنی چلی جاتی ہے تو پھر اس کی جگہ پر پھر دوسری ٹہنی آتی ہے، تو اس سے پہلے بھی ٹہنی کا ثبوت ملتا ہے، اس کے بعد بھی ٹہنی کا ثبوت ملتا ہے۔ ارجون القدیم کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے ٹہنی تھی ہی نہیں، قدیم کا یہ معنی مراد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، قدیم کا لفظ جو قرآن کے استعمال میں آیا ہے اور جو لغت کا استعمال ہے وہ یہاں پر بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احقاف کے اندر کہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہ جب قرآن کی ہدایت انہیں نہیں مل سکی اور راہیاب نہیں ہو پائے وہ لوگ، تو عن قریب وہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا بہتان ہے یا پرانا جھوٹ ہے۔ تو پرانا جھوٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کوئی اور جھوٹ نہیں تھا، پہلے قدیم بہت سارے جھوٹ رہے ہوں گے، ان میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے۔ تو قدیم کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز قدیم نہیں ہے یا اس سے پہلے کسی اور چیز کے قدامت کا ثبوت نہیں ملتا، یہ معنی اس کا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قدیم اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے علاوہ پر مقدم ہو، جیسا کہ متکلمین نے خاص مضمون مراد لیا ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ قدیم کے معنی میں لغوی اعتبار سے یہ چیز داخل نہیں ہے کہ ایسی ذات کہ جس سے پہلے کوئی اور ذات سرے سے نہ ہو اور وہ ذات ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے ہو، یعنی جس کا انقطاع ماضی میں کبھی نہ رہا ہو، یہ مفہوم قدیم کے ذریعے سے ادا
نہیں ہوتا. اور اسی نقص کو محسوس کرتے ہوئے لغت کے اعتبار سے چونکہ قدیم کی دلالت محدود ہے، اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے قدیم کے بعد بلا ابتدا کی تقیید جوڑ دی، یعنی ایسا قدیم جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، یعنی جو سب سے مقدم ہے. تو یہ جو سب سے مقدم ہے اس کا معنی بلا ابتدا کے ذریعے سے ادا کرنے کی امام طحاوی رحمہ اللہ نے کوشش فرمائی ہے. اور یہی معاملہ دائمن کا ہے. دائمن کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ اپنے آپ میں وہ لفظ اس بات کو نہیں درشاتا، نہیں بتلا پا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر فنا مستقبل میں بھی لاحق نہیں ہونی ہے، اس چیز کو وہ نہیں پورے طور پر ادا کر پاتا. اسی لیے کہا دائمن بالانتہا. تو یہ چیز جو ہے قدیم اور دائم کے تعلق سے قابل ذکر ہے. یہ لفظ جو ہے متکلمین کے یہاں، یعنی خاص طور پر اشاعرہ کے یہاں، اور جو اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، معتزلہ ہیں، ان لوگوں کے نزدیک قدیم کا لفظ بولا جاتا ہے. اور قدیم کے لفظ سے وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کی ذات کا، اللہ رب العالمین کے اسماء کا، اللہ رب العالمین کی صفات کا، ان تمام چیزوں کا قدیم ہونا مراد لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لفظ بھی شریعت کے اندر وارد نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کا جو معنی مراد لیتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات اور اسماء و صفات کے ساتھ قدیم ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو قدیم مانتے ہیں، لیکن جب صفات کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے. صفات کا جب مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر تفصیل ہے. گویا قدیم کے مفہوم کے اندر بھی ان لوگوں نے گڑبڑی کی ہے اور اپنا چور دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. تو اس سلسلے میں جو قواعد ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اسماء و صفات کے باب میں ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے گا جس کا ذکر قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے. قدیم کا لفظ استعمال کرنے کے حوالے سے کچھ ضوابط بیان کیے جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسے اسماء و صفات کا استعمال نہیں کریں گے جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ قدیم کا جو اسم ہے اس کے اندر مدح بھی ہے اور اس کے اندر ایسا پہلو بھی ہے جس کی مدح نہ کی جائے. دونوں پہلو اس کے اندر ہے. مدح کا پہلو بھی ہے اور ایسا پہلو بھی ہے. کہتے ہیں کہ اسم القدیم ینقسم الی ما یمدح به و الی ما لا یمدح به. اس کے اندر مدح کا پہلو ایسا معنی بھی مراد لیا جاتا ہے جو قابل تعریف ہے اور ایسا معنی بھی مراد لیا جاتا ہے جو قابل تعریف نہیں ہے. اور یہ چیز روکتی ہے کہ اس کو ہم اسماء حسنہ میں سے شمار کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء کے حوالے سے جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے اسماء حسنہ ہیں. اور حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسماء جو اپنے حسن میں اپنے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں جس میں نقص کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے، یعنی صرف مدح ہی مدح ہے، اس کے اندر نقص کا پہلو کسی بھی اعتبار سے مراد موجود نہیں ہے. تو جب اسماء اللہ رب العالمین کے حسنہ کی صفت سے متصف ہے تو پھر اس میں ایسے الفاظ اللہ کے اسماء میں سے ہو ہی نہیں سکتے جو کسی اعتبار سے یا کبھی مدح ہوں اور کبھی مدح نہ ہوں. ایسے اسماء اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے نہیں ہو سکتے. تو کہتے ہیں کہ قدیم کبھی صفت مدح ہوتا ہے اور کبھی صفت ذم ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر قدیم کو اسماء حسنہ میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں آیا، اس وجہ سے بھی اس کو جو ہے اسماء حسنہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اسماء حسنہ کے علاوہ اللہ رب العالمین کے اسماء کے بارے میں آیت کریمہ دو چیزیں بتلاتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے اسماء سارے کے سارے بالغہ فی الحسن ہیں، یعنی حسن میں اپنے معراج کو پہنچے ہوئے ہیں، جس میں حسن اور خوبصورتی اور کمال اپنے انتہا درجے کو چھو رہا ہے اور اپنی چوٹی کو، اپنے ایوریسٹ کو چھو رہا ہے، جس سے بلندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے زیادہ بلندی کا تصور کیا جائے، اور اس میں کسی اعتبار سے نقص نہیں. یہ تو حسن کا معنی ہو گیا. اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَدْعُوهُ بِهَا. گویا اسماء حسنہ کے اندر
یہ صفت بھی پایا جانا ضروری ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا درست ہو، ان کے وسیلے سے دعا کرنا درست ہو۔ گویا اسماء حسنہ میں سے کسی لفظ کو شمار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حسن اور خوبصورتی میں منتہائے کمال کو پہنچا ہوا ہو، پہلی بات، جس میں نقص کسی اعتبار سے نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہو۔ اور اگر جب ہم یہاں دیکھتے ہیں قدیم کا لفظ، تو قدیم کے لفظ میں یہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی، نہ تو کتاب و سنت میں اس کا وجود ہے، نہ حسن کے اندر اور کیا نام ہے کمال کی منتہا کو پہنچا ہوا لفظ ہے وہ، اس لیے کہ اس کے اندر مدح اور ذم دونوں پہلو ہے، اور تیسری بات کہ اس کے ذریعے سے دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سارے کے سارے کیا نام ہے جوانب ہیں جس کی وجہ سے سلف نے اس لفظ کے استعمال کرنے سے گریز کیا ہے۔ یہاں پر اب میں اس چیز کو ذکر کر دوں جو میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ اسماء اور صفات اور اخبار، یہ تین چیزیں، افعال اور اخبار، یہ چار چیزیں ہیں اسماء و صفات کے باب میں، جس کا ابھی میں نے اشارہ کیا آپ کو کہ اسم سے اسم اور صفت اور اثر کا ثبوت ملتا ہے۔ اس اعتبار سے قاعدہ ذکر کیا ہے علماء کرام نے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا باب جو ہے وہ صفات کے مقابلے میں تنگ ہے۔ اسماء حسنہ کا باب صفات کے مقابلے میں تنگ ہے، یعنی اسماء کا دائرہ تنگ ہے، اسماء محصور ہیں، ان کے مقابلے میں صفات کا باب زیادہ کشادہ ہے۔ آپ اس طرح سے کہیں یا اس طرح سے کہیں، یعنی اسماء کا باب صفات کے مقابلے میں تنگ ہے، اور صفات کا دائرہ افعال کے مقابلے میں تنگ ہے، اور افعال کا دائرہ یہ اخبار کے مقابلے میں تنگ ہے۔ یا اس کو آپ دوسرے الفاظ میں اگر گھما کر کے کہنا چاہیں تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں خبر دینے کا جو باب ہے، اخبار کا جو باب ہے، وہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اس کے بعد افعال کا جو باب ہے وہ اسماء و صفات کے مقابلے میں زیادہ کشادہ ہے، اور صفات کا باب اسماء کے بارے میں، اسماء کے مقابلے میں زیادہ کشادہ ہے۔ یا اس طرح سے کہیں یا اس طریقے سے کہیں، لیکن اس چیز کو ایک قاعدے کے طور پر نوٹ کر لیا جائے، یہ اس کا ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے، اور اسماء و صفات کے باب میں یہ قاعدہ کلیہ کا کام دے گا آگے چل کر کے۔ کیا کہا کہ اگر عربی زبان میں اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو عربی زبان میں اس کو نوٹ کر لیں، اس لیے کہ یہ چیزیں آگے چل کر کے اس کو ہمیں جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی، اور اس کا جو ہے کیا نام ہے اثر رہے گا آگے کے دروس پر۔ اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ کیسے ہے یہ قاعدہ۔ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ حاضری کا جو لنک ہے وہ آپ لوگوں کو زوم اور ٹیلی گرام دونوں پر بھیج دیا جا رہا ہے۔ ٹیلی گرام پر بھیجا جا چکا ہے، زوم پر ابھی بھیج رہے ہیں۔ حاضری آپ لوگ لگا لیجئے گا اپنی۔ جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو قاعدہ ذکر کیا گیا ہے، اس قاعدے کو میں آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس کو آپ لوگ نوٹ کر سکیں آسانی کے ساتھ، اور نوٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پھر اسی کے مطابق ہم آگے انشاءاللہ درس کو جاری رکھیں گے، اور یہ چیز آپ کو آگے جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ۔ تو میں اس کو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین شیئر کے ذریعے سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی، یہ جو ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ باب الاسماء الحسنى او باب الاسماء اضيق من باب الصفات، وباب الصفات اضيق من باب الافعال، وباب الافعال اضيق من باب الاخبار وعكس ذلك۔ اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ الٹا کیسے کریں گے؟ مثلا ہم کہیں کہ باب الاخبار عن اللہ
इखबार अन अल्लाह अज़्ज़ व जल औसअ व बाबुल अफ़आल औसअ मिन बाब सिफ़ात व बाब सिफ़ात औसअ मिन बाबिल अस्माइल हुस्ना। ये कायदा है, इसको जो है आप जहन में रखें, इसलिए कि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। तो ये चीज़ जो है जहन में रखा जाए इसको। ये अहम कायदा है। इसके ज़रिए से जब हम देखते हैं तो इस कायदे की रोशनी में कदीमुन बिल इब्तिदा दाइमुन बिल इंतिहा को हम कैसे समझेंगे कि जब हमने कहा कि कदीम और दाइम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा में से नहीं है, लेकिन माने के एतबार से इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने जब कदीम को बिल इब्तिदा से जोड़ दिया और दाइमुन को बिल इंतिहा से जोड़ दिया, तो अब ये दोनों अल्फाज जो हैं अपनी कैद के साथ वो कुरान करीम की आयत हुवल अव्वलु वल आखिरों के हम माना हो गए। यानी माने के एतबार से अब वो जो है उस माने को मुराद लिया जा सकता है, लेकिन अल्फाज के एतबार से, अस्मा के एतबार से किताब और सुन्नत में ये चीज़ वारिद नहीं है। और सिफात के एतबार से कदीम के लिए अव्वल की ताबीर इस्तेमाल की गई है, उस माने को अदा करने के लिए शरीयत की जो ताबीर है वो अव्वल की है। इसी तरीके से जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ बयान फरमाया कि हुवल अव्वलु फलैसा क़ब्लहु शै वल आखिरु अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै। तो ये जो है कदीमुन बिल इब्तिदा दाइमुन बिल इंतिहा के मजमून को बयान करने वाले शरई अल्फाज हैं। तो खुलासा ये कि कदीमुन बिल इब्तिदा दाइमुन बिल इंतिहा अपनी इस मौजूदा कैद के साथ माने के एतबार से साबित हैं, लेकिन उनके लिए शरई ताबीर अल अव्वल वल आखिर की है। अब मसला ये है कि क्या ये जो इमाम तहावी ने कहा ये काबिल कबूल है, या इसको हम ये कह दें कि सिरे से ये चीज़ जायज़ नहीं है। यहाँ पर यह कायदा काम आएगा जिस कायदे को अभी जिक्र किया गया। अगर इमाम तहावी रहमहुल्लाह की इबारत को हम अखबार के नाहिये से लें कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में खबर देने के सियाक में इमाम तहावी ने इन जुमलों का इस्तेमाल किया है, ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अस्मा साबित करना चाहते हैं वो, या ये कि सिफात के बाब से जिक्र करना चाहते हैं, बल्कि अखबार के बाब से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात के बारे में वो खबर दे रहे हैं। सिफत को बतौर सिफत साबित करना वो उनका मकसूद नहीं है। अगर हम ये बात कहते हैं तो फिर इमाम तहावी रहमहुल्लाह की बात को कबूल किया जा सकता है कि इस ताबीर का इस्तेमाल करना दुरुस्त है। यानी अखबार के बाब से अगर हम इसको मान लें कि मिन बाबिल इखबार अनिल्लाह अज़्ज़ व जल, तो फिर ये ताबीर दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन